مدینہ شریف کا فرستادہ، مدینہ شریف کا بھیجا ہوا مسافر معین الدین اجمیری کو بھارت کی سرزمین پر بھیجا کہ معین الدین اجمیری اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو پیغمبروں کی ذمہ داری تھی، جو رسولوں کا کام تھا، جو انبیاء کا کام تھا، اللہ کے احکامات کو عام کرنا، دین و اسلام کی تبلیغ کرنا، ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں جا کر دین و اسلام کی تبلیغ کرو۔ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، آنے کے بعد آپ نے راجستھان کی سرزمین پر اپنا بوریا بستر رکھا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے پورے ملک میں، پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا، دین و اسلام کی روشنی کو اس قدر پھیلایا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے دستے حق پر لوگ داخل اسلام ہو کر اپنے آپ کو مسلمان بنایا اور کہلوایا۔ پورے ہندوستان میں گھر گھر میں اسلام کی روشنی پھیل گئی، پورے ہندوستان میں مسلمان آباد ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کئی سو سال کا زمانہ گیا۔ اب ہندوستان میں دین و اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، اللہ کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، شریعت کی تعلیم ہو چکی ہے، اسی انسانوں کی تبلیغ اور تعلیم کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ابھی حالیہ 250 سال پہلے پھر ایک فتنے نے سر اٹھایا۔ ایک انگریزوں کی ایک ٹیم آئی، ہندوستان کو برے نظر سے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا یہ ہندوستان بڑی قیمتی سرزمین ہے، اس سرزمین کو کسی طرح حاصل کر لیا جائے، اس سرزمین کو کسی طرح اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اس سرزمین پر کسی طرح اپنی حکومت جما لیا جائے۔ انگریزوں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے سب سے آگے اور سب سے زیادہ اگر کوئی آڑے آتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہے۔ اس نے ایک ٹیکنک اپنایا، اس نے ایک پلاننگ بنایا کہ پہلے ان مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، پہلے ان مسلمانوں کے بازوؤں سے طاقت کو چھین لیا جائے۔ پھر اس نے تحقیق کیا کہ ان مسلمانوں کے بازو میں جو طاقت ہے، ان مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبہ ہے، وہ جذبہ کہاں سے آتا ہے، یہ بازو میں طاقت کہاں سے سمائی ہے۔ جب اس نے ریسرچ کیا تو معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول ہے، یہی ان کی طاقت ہے، عشق رسول ہے، یہی اس کی بازوؤں کی طاقت ہے۔ اسی عشق رسول کی طاقت کے بنا پر کسی بھی چٹان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انگریزوں نے پلان کیا اس کے دل سے عشق رسول کو کس طرح نکالا جائے، اس کو اپنے نبی اور اپنے اولیاء کرام کی جماعت سے اس کو دور کیسے کیا جائے۔ اس نے پلان بنا کر کچھ ملوں کو، کچھ مولویوں کو خریدا، انگریزی ریال کے بوریوں کو جب کھولا، کھولنے کے بعد کچھ مولویوں کو خرید کر ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کی قیمتی جوہر کو چھیننے کے لیے ایک اشرف علی تھانوی کو پیدا کیا، اسماعیل دہلوی کو پیدا کیا، قاسم نانوتوی کو پیدا کیا، یزید گنگوہی کو پیدا کیا۔ یعنی اس کی جب ایک جماعت، ایک طبقہ بنا کر اس کو ایک پلان دے دیا کہ جس طرح ہو اس مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکل جانا چاہیے، مسلمانوں کے دلوں سے اولیاء کرام کی محبت ختم ہو جانا چاہیے۔ جب مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول ختم ہو جائے گا، اولیاء سے اولیاء کرام کی محبت ختم ہو جائے گی، یہ مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ جب مسلمان کمزور ہوگا تو ہم بھارت پر آسانی سے اپنا قبضہ جما لیں گے۔ ہوا بھی یہی، جب ان ملاؤں نے انگریزی ریال لے کر، جب اس مولویوں نے ریال کے لالچ میں کتابوں کو لکھنا شروع کیا، تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا، لوگوں کو بتایا دیکھو تمہارے دل میں جس کی محبت ہے، جس کے عشق کا شمع روشن ہے، وہ تو مر گئے، ان کا وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، اب وہ زندہ نہیں ہے، تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ دیکھو یہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، یہ مزارات میں کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی یہ انتقال ہو گئے، اب اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی اختیار نہیں، یہ تمہاری باتیں نہیں
نہیں سنتے، یہ تمہاری مدد نہیں کرتے۔ اس طرح تبلیغ کا کام شروع کیا، کتابوں کو لکھنا شروع کیا، رسول اللہ کے اختیارات پر، رسول اللہ کے علم غیب پر، اولیاء کرام کے وجود پر، اولیاء کرام کے کمالات و کرامات پر جب کتابوں کو لکھنا شروع کیا، تقریریں کی، تبلیغ کا کام شروع کیا، ہوا بھی یہی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس کے اس گمراہ کن باتوں کے چکر میں آ کر گمراہ ہو گئی۔ اب باپ بیٹے میں فساد ہونے لگا، باپ کہتا ہے میں غلام رسول ہوں، بیٹا کہتا ہے رسول کا غلام ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، رسول کا غلام ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی بیٹا کہتا ہے اولیاء کرام ہماری مدد کرتے ہیں، تو باپ کہتا ہے ان اولیاء کو کوئی اختیار نہیں۔ یعنی یہ ہوا کہ پوری ہندوستان کے ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہندوستان کے ہر قبیلے میں یہ انتشار پھیل گیا۔ باپ الگ ہے، بیٹی کا سوچنا الگ ہے، ماں بیٹی میں اتفاق نہیں، باپ بیٹے میں اتفاق نہیں۔ یعنی یہ گمراہیت اور یہ فتنہ اس تیزی سے پھیلا کہ ہندوستان کی مسلمانوں کی بڑی آبادی اس گمراہیت میں گمراہ ہو گئی۔ مسلمان کمزور ہونے لگا، مسلمان کمزور ہوا تو انگریز دھیرے دھیرے آ کر اس ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا، اس ہندوستان پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اب اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک قائد کی، اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک رہنما کی، اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک محافظ کی، اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک محقق کی، اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک محدث کی، اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک اسکالر کی، اس وقت دین اسلام کو ضرورت تھی ایک سائنسداں کی، اس وقت دین اسلام کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایک نہیں، دو نہیں، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے لوگ شریک ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس وقت دین اسلام کو ضرورت ایک ایسے قائد کی، ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے محافظ کی جو ذات ایک ہو، شخصیت ایک ہو، جسم ایک ہو، جان ایک ہو، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 5 10 نہیں، بلکہ 55 علوم پر مہارت تامہ رکھتا ہو، اور 107 علوم سے زائد علم کا جاننے والا ہو۔ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے، نبی کی عطا سے، خواجہ کی دعا سے، مخدوم کی دعاؤں کا سمرہ بنا کر بریلی شریف میں ربیع علی خان کے گھر میں احمد رضا خان کو بھیج کر پوری دنیا انسانیت پر ایک ایسا احسان فرمایا کہ جب وہ عالم وجود میں آئے، عمر کم ہے، جان ایک ہے، جسم ایک ہے، نام ایک ہے، کام بہت سارا ہے، علم کا بہت سارا جاننا ضروری ہے۔ احمد رضا خان میرے عشق و محبت کے امام تشریف لاتے ہیں تو آپ ایک دو نہیں، 55 علوم پر تو اللہ نے آپ کو مہارت تامہ حاصل رکھا تھا۔ یعنی 55 علوم میں اعلیٰ حضرت تقریر بھی کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بیان بھی کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کتابیں بھی لکھا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت تحریر بھی کیا کرتے تھے، اور 107 یا 105 سے زائد علوم کے آپ جاننے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی شخصیت ہے جو ایک اکیلے صرف عالم نہیں، مفتی نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، محقق نہیں، بلکہ وہ سائنسداں بھی ہے، بلکہ وہ عقیدہ کا جاننے والا بھی ہے، وہ علم ریاضی بھی جانتا ہے، وہ میڈیکل سائنس کا علم بھی رکھتا ہے۔ یعنی جتنے علم ہے وہ سب اللہ نے اس ایک ذات میں سما دیا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد میں آپ کو بتاؤں
اس وقت جب بریلی کے امام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ابھی میں نے کہا تھا نا چچا، آپ کو کہا تھا نا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ سوچتا ہے ضروری نہیں وہ سب کر جاتا ہے. کچھ تمنائیں دل میں رہ جاتی ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے. لیکن بریلی کے امام کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے، میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے. زندگی بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے. کبھی فقہ کا خاتمہ کرنا ہے، کبھی فتویٰ دینا ہے، کبھی تبلیغ کرنی ہے، کبھی تقریر کرنا ہے، کبھی کتابیں لانی ہے، کہاں جانا ہے. 24 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت میرے سرکار 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ جگے رہتے تھے اور 22 گھنٹہ میں وہ کبھی فتویٰ لکھتے، کبھی کتابوں کی تصنیف کرتے، کبھی تحریر لکھتے، کبھی قرآن کی تفسیر لکھتے، کبھی قرآن کا ترجمہ لکھتے. یعنی 22 گھنٹہ کام ہے، زندگی میں 2 گھنٹہ ہی آرام ہے. اور اس 22 گھنٹہ کام روزانہ کر کے اپنی ساری زندگی کی ساری تمناؤں کو اللہ کی راہ میں سپرد کر دیا اور زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت کے لیے قربان کر دیا. اور پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اسی بریلی کے امام کی بارگاہ میں، اسی عشق و محبت کے امام کی بارگاہ میں، اسی میرے سرکار کی بارگاہ میں آج ہم اپنی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بریلی کے امام کا عالم دیکھا کہ آپ اپنے وقت میں صرف ایک عالم و مفتی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک جلیل القدر اور اللہ کے مقدس ولی کامل. شریف پڑھیے اللہ